اس لیے جب ہم 1,24,000 کہیں تو یہ کہیں کہ یا کم یا زیادہ، کیونکہ قطعی تعداد ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ نے فرمایا کہ اگر آپ تعیین کے ساتھ کہہ دیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام اور حقیقتاً تعداد میں ایک نبی بھی کم ہو تو آپ نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر آپ 1,24,000 تعیین کے ساتھ کہیں اور حقیقت میں ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ایک نبی کی نبوت کا آپ نے انکار کر دیا، اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جب بھی کہیں کہ 1,24,000 یا کم یا زیادہ، جو بھی اللہ کے علم میں ہے، ہم ان سب کی نبوتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ رسول اعظام علیہ السلام کی تعداد 313 ہے، لیکن اس کی قطعی تعداد کو بھی ہم اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ ہمیں جو سکھایا گیا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ نہ کتابوں کی تعداد متعین کی گئی، نہ رسولوں کی تعداد متعین کی گئی قطعیت کے ساتھ، نہ انبیاء کرام کی تعداد۔ البتہ قرآن کریم میں 26 انبیاء کرام علیہم السلام کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، تو ان پر فرداً شخصی طور پر ایمان لانا ہر مومن پر فرض عین ہے، فرض قطعی ہے اور فرض لازم ہے۔ اس لیے آپ جو قاعدے میں پڑھتے ہیں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، تو مجمل کے معنی ہوتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں پریسائزلی، یعنی اجمالی طور پر اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اس پر میں اس زبان سے اقرار کرتا ہوں اور قلب سے تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے نزدیک حقیقت ایمان دل سے یقین رکھنے کا نام ہے، ایسا یقین جو قطعی ہو، جو زائل نہ ہو، جس کے خلاف کوئی ادنا شائبہ بھی ذہن میں نہ ہو۔ زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، ہاں قرآن مجید میں الا من اکرہ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ کسی پر جبر کر دیا گیا ہو، مثلا کفار کے ہاتھ میں پھنس گیا، جس کو ہمارے کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ پسٹل رکھ کر کہا کہ تم معاذ اللہ کا انکار کرو، تو عزیمت تو یہ ہے کہ جان قربان کر دے اور انکار نہ کرے، لیکن سب عزیمت والے نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی کم ہمت ہے اور کوئی ایسا کلمہ کہہ دیں تو حالت اکراہ میں، جبکہ جان کا خطرہ ہو اور خطرہ بھی موہوم نہ ہو، حقیقی ہو، تو اس صورت میں اقرار کی شرط معطل ہوتی ہے، ورنہ اقرار ایمان کی شرط ہے، اور جو اقرار نہیں کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اور اعمال ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس سے بھی مختصر تعریف ہو کہ ایمان اور اسلام کی، تو الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، بس رسول پر ایمان، اور جو رسول جو کچھ لے کر آئے ان سب پر ایمان۔ تو رسول توحید بھی لے کر آئے، رسالت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے، ملائک پر ایمان بھی لے کر آئے، آخرت پر ایمان بھی لے کر آئے۔ یہ ساری ایمانیات ہمیں اللہ کے رسول سے معلوم ہوئی۔ اس لیے درجے میں توحید مقدم ہے اور رسالت اس کے بعد ہے، لیکن اقرار میں رسالت مقدم ہے کہ جب ہم رسول کو مانتے ہیں تو پھر ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس لیے کوئی کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا یا ان کے بتانے پر نہیں مانتا، تو اس کی توحید بھی مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے ضمناً یہ بات عرض کی، تو حضور نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مزید فرمایا، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی کے پاس شرک پر، کفر پر، نفاق پر، بدی پر، دلالت پر، فسق پر، فجور پر قائم رہنے کے لیے کوئی حجت، کوئی جواز اور کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نظام رسالت و نبوت کو قائم فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ سب سے پہلے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات جامعہ، یعنی مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ میں چاہوں تو ایک جملے میں یا 2 الفاظ میں معانی کے سمندر کو سمو سکتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا، چنانچہ محدثین کرام نے ایسی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن کو ہم جوامع الکلم میں شمار کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا
کہ نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں، میرے آقا فرماتے ہیں، میری ذات میں ایسا رعب، ایسا جلال، ایسا دبدبہ اور ایسی شوکت پیدا کی ہے کہ کوئی مہینے کی مسافت سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے تو اس پر آپ کا جلال طاری ہو جاتا ہے، آپ کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کی ذات میں، شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقار، وہ رعب اور وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اقرار کا جو میں نے کہا کہ جبر ہو، حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کی والدہ کو، سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے والد کو شہید کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ نبی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہو، انہوں نے جان دے دی مگر نازیبہ کلمہ زبان پر نہیں لائی۔ حضرت عمار نے اپنے ماں باپ کے انجام کو دیکھا تو انہوں نے یہ کلمہ تو کہہ دیا، لیکن روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو یہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عمارا مملوءا ایمانا من قرنہ الی قدمہ، نے فرمایا کہ عمار کا وجود چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الْإِيمَانَ مَخْلُوطٌ بِدَمِهِ وَلَحْمِهِ، اور عمار کے روئے روئے میں، خون کی بوند بوند میں، آپ کے گوشت کے ہر حصے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان مخلوط ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ وہ عبادت گاہ ہی میں جا کر ادا کر سکتی تھیں۔ چرچ میں، جس کو آپ گرجا کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینیگاگ کہتے ہیں یا ٹیمپل کہتے ہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں، پارسیوں کی عبادت گاہ کو آتش کدہ کہتے ہیں۔ تو جو پچھلی امتیں تھیں، جو انبیاء سے جن کا تعلق تھا، تو وہ اس بات کی پابند تھیں کہ عبادت گاہ میں، صومعہ میں، بیعہ میں، کنیسہ میں جا کر عبادت کر سکتی تھیں، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ساری زمین کو اگر اس پر کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو پاک قرار دے دیا۔ لہذا کوئی غلام مصطفیٰ اللہ کی زمین پر کہیں بھی جائے، کوئی چادر مصلی بچھانے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خشک زمین پر قبلہ رو ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ میری خصوصیت ہے اور میری امت پر احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ صدقات کا استعمال کرنا بھی حلال نہیں تھا۔ قرآن میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب، آپ اپنے ان امتیوں پر
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما